إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریاء و بڑائی اس خالق و مالک جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیزوں کا بھی اللہ رب العالمین خالق ہے. اور اللہ رب العالمین کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دین و ایمان کی نسبت سے کچھ باتیں سننے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جامع مسجد میں جمع فرمایا ہے. ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. بعد ازوں بے شمار درود و سلام نازل ہو آقا نامدار آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات گرامی، ہم اور آپ ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. سال 2025 عیسوی سال کے اعتبار سے جنوری پہلا مہینہ ہے، جبکہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ ہجری سال ہے. ہم اور آپ رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر فضیلتوں والا مہینہ رمضان المبارک. کبھی ہم اور آپ استقبال کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو رمضان میں داخل فرمائے. حضرات، جب بھی اس طریقے کا کوئی سال، نیا سال آتا ہے، ہم اور آپ ایک دوسرے کی زبان سے یہ ضرور سنتے ہیں کہ ارے ابھی تو 2024 کی ہم نے شروعات کی تھی کہ ابھی پھر ایک نیا سال آ گیا. ضرور سنتے ہوں گے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ابھی ہم نے 2024 کی شروعات کی تھی کہ ابھی ایک اور نیا سال آ گیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمانے سمٹ دیے گئے، زمانے قریب کر دیے گئے. میرے بھائیوں، یہ جو احساس ہے یہی تو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانے سمیٹ دیے جائیں، قریب کر دیے جائیں، زمانے قریب ہو جائیں گے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال ایسے گزرے گا محسوس ہوگا کہ مہینہ گزرا ہے. وَتَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور مہینہ ایسے گزرے گا محسوس ہوگا کہ ایک ہفتہ گزرا. اور اسی طریقے سے وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ہفتے اس طریقے سے گزریں گے محسوس ہوگا ایک دن گزرا ہے. وَيَقُومُ الْيَوْمُ كَالظُّلْمَةِ بِالنَّارِ، اور ایک دن ایسے گزر جائے گا اس سبق رفتاری سے، اس تیز رفتاری سے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا اب آگ جلاتے ہیں، آگ کی جو چنگاری ہوتی ہے، ایک آگ کی چنگاری کو بجھنے میں جتنا وقت لگتا ہے دن ایسے گزر جائے گا آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی 5-6 مہینے ہوئے ہوں گے کہ دوسرا سال آ گیا. یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی. میرے بھائیوں، اللہ کے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمیں زندگی دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے بھائیوں، یہ زندگی، اس حیات کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، تبھی ایک انسان کامیاب و کامیاب ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو سال آتے جاتے ہیں، یہ جو مہینے آتے ہیں، یہ ایاموں کا گزرنا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے موقع خوشی کا نہیں ہے. خوشی تو ہم لوگ منائے جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں، جن کا ایمان و عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے ایک ایسی چیز آئی ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی. ان کے سامنے ایک ایسا سال آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا. لیکن ایک ایمان والی کی نظر میں، ایک مومن کی نظر میں اس طریقے سے سالوں کا آنا، مہینوں کا آنا اور ہفتوں کا آنا جانا یہ کسی بھی طریقے سے خوشی کا موقع نہیں. میرے بھائیوں، ہمارے سامنے مہینے گزر جاتے، ہفتے گزر جاتے، ایام گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم اس طرح کے موقعوں پر ہم مسلمان جو ہے خوشی مناتے ہیں. میرے
العالمین کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے زوال پر، نعمت کے چلے جانے پر، نعمت کے ختم ہو جانے پر خوشی نہیں منائی جاتی ہے بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ما نقص فيه عملي ولم ما نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن کا سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جس دن کے سورج غروب ہو جائے، اور اس دن کہ آنے اور اس دن کے چلے جانے سے میری زندگی کا ایک دن تو ختم ہو جائے لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ ایک دن تو میری زندگی جو متعین زندگی ہے، ہمارا سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں متعین زندگی دی ہے، اس سے نہ لمحہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے، لہذا اس متعین زندگی میں سے ایک دن کا چلے جانا اور اس میں کسی عمل کا اضافہ نہ ہونا، میرے بھائیوں یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مقبلہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ، کہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر کے جا رہی ہے اور قیامت اور آخرت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا طَلَبٌ، اور ان دونوں کے طلبگار متلاشی اس دنیا میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے طلبگار، دنیا کے خواہش رکھنے والے اور دنیا کو چاہنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ ضرور ایسے دنیا میں موجود ہیں جو آخرت کو چاہنے، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ فَقُولُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا لوگوں آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کے طرفدار بنو، آخرت کی تیاری کرنے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی طرف اور دنیا کے متلاشی مت بنو۔ لأن اليوم عمل ولا حساب، اس لیے کہ آج جو ہے عمل کرنے اور تیاری کرنے کا دن ہے، وقت ہے، وغداً حساب ولا عمل، لیکن کل کا جو دن ہوگا وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، عمل کرنے کا کوئی بھی موقع انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، عمل کرنے کا کوئی بھی موقع اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو نہیں دی جائے گی، اسی لیے جو مہلت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، جو وقت آپ کو دی ہے، جو غنیمت سے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک انسان گر گرائے گا، اللہ رب العالمین سے مہلت طلب کرے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے کوئی بھی مہلت عطا نہیں کی جائے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے سورہ منافقون کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب کسی انسان کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا، گر گرائے گا، مہلت طلب کرے گا کہ اللہ ہمیں کچھ مہلت دے دے، کچھ دن اور دے دے، تاکہ میں سکتا تو خیرات کروں اور نیک لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں، صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین، دوسرے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اگر کوئی انسان اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو ضرور نصیحت حاصل کر لیتا۔ وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بھی آیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، لغویات میں، جس کو فجور میں تم مبتلا رہے، لہٰذا تم جو ہے اس کا عذاب چکھو، جہنم کا عذاب چکھو۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو مہلت کے طور پر دی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک انسان وہ چاہے کتنا بھی گر گرائے، اللہ رب العالمین سے مہلت طلب کرے، کسی بھی صورت میں اسے ذرہ برابر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ آگے اور ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جب انسان کا وقت اور موت کا وقت قریب آ جائے، حضرات اللہ رب العالمین کی طرف سے جو زندگی ہمیں آپ کو ملی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک انسان جب اس طریقے سے نیا سال آتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ میں تو ایک سال بڑا ہو گیا، میری زندگی اور ایک سال بڑی ہو گئی، اسے جہاں یہ سوچتا ہے، اور دوسری یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک سال بھلے ہی ہم دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے ہم ایک سال، ایک
وہ آخرت کی تیاری کرے گا، دنیا کی جو ہے وہ زیب و زینت میں نہیں پڑے گا، دنیا میں مشغول ہو کر کے آپ اپنے آخرت کو خراب نہیں کرے گا، بلکہ وہ انسان آخرت کی تیاری کرے گا، آخرت کی فکر کرے گا اور اپنے آخرت کو بنانے کے لیے وہ انسان پوری کوشش کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، ایُّ الناس خیر، اللہ کے رسول بتلائیے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان عمرہ وحسن عملہ، کہ جو انسان لمبی عمر پائے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ لمبی عمر پانا صرف جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے، بلکہ اس عمر میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اس زندگی کو گزار دینا، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ لمبی عمر پانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں عمل کر کے عبادت اور بندگی کر کے اس دنیا سے چلے جانا یہ بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ شَرٌ، اللہ کے رسول یہ بھی بتلائیے کہ سب سے زیادہ بڑا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ، کہ جس نے عمر تو لمبی پائی لیکن اس کے اعمال خراب ہو گئے۔ ہم نے ایک اعمال نہیں کیے، لمبیات میں ہمیں زندگی گزاری، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی نہیں گزاری، اللہ رب العالمین کے وعدے اور بندگی میں ہمیں زندگی نہیں گزاری۔ یہ جو سال اور مہینے، یہ جو زندگی اور لمبی عمر جو ہمیں آپ کو مل رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ ابن ماجہ کی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں دو آدمی آتے ہیں اور آنے کے بعد دونوں شخص ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص زیادہ عبادت و بندگی کرنے والا، زیادہ اجتہاد کرنے والا، زیادہ محنت و مشقت کرنے والا، اور دوسرا شخص اس کے مقابلے میں کم عبادت کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرض میں کوتاہی کرنے والا تھا، بلکہ نفل میں ان سے کم محنت کرنے والا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ جو شخص زیادہ عبادتیں بھی کرتا تھا اور اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت بھی نصیب ہوئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص جو کم عبادتیں کرتا تھا لیکن اس کے بعد ایک سال تک کے دنیا میں زندہ رہا، اسے ایک سال زیادہ نصیب ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں میں خواب میں کہ وہ بعد میں انتقال کرنے والا، کم عبادتیں کرنے والا، عام موت مرنے والا انسان وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے یہ خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو زیادہ عبادتیں کرتا تھا اور اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت بھی نصیب ہوئی، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، لیکن دوسرا شخص جو پہلے جنت میں جا رہا ہے وہ تو عام عبادتیں کرتا تھا، فرائض کی ادائیگی کرتا تھا، نوافل کی پابندی نہیں کر پاتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی، لیکن یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ جب لوگوں کے پاس کا کوئی حل نہ ملا، لوگ اس کے جواب نہ دے سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، اے لوگوں بلا بتاؤ کیا یہ شخص جو پہلے جنت میں چلے گیا، یہ کیا اس شہید ہونے والے شخص کے بعد ایک سال تک مزید زندہ نہ رہا، جس میں انہوں نے رمضان کے مہینے پائے، اس میں انہوں نے روزے رکھے، وصلی قضا و قضا سجدۃ فی السنہ، اور پورے سال انہوں نے نمازیں پڑھی، انہی روزوں اور نمازوں کی بدولت کے بعد انتقال کرنے والا آدمی پہلے جنت میں چلے گیا، اور ان دونوں کے درمیان جو جانے کا فیصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر۔ میرے بھائیو، یہ لمبی عمر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اسے آپ غنیمت سمجھیں، اسے جنگیات میں، فسق و فجور میں اور منکرات میں، گناہوں میں گزار کر کے جانے والا انسان کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب نہیں ہو
ہو سکتا ہے. یہ زندگی جو حیات مستعار ہے, ہم اللہ رب العالمین کے بعد جب بندگی کرتے ہیں آپ کو گزارنی ہے, تب ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. علامہ ابو محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا انتقال تقریباً 420 عیسوی میں ہوا, ہجری میں ہوا, انہوں نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت ابو فضیل اصفہانی حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ نقل کیا ہے, جو واقعہ بڑا ہی نصیحت آمیز ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک مردراز عمر رسیدہ انسان سے ہوتی ہے. حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ انسان سے سوال کرتے پوچھتے ہیں, کم ستون سنہ, آپ کی عمر کیا ہے؟ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ بوڑھا شخص بوڑھا آدمی کیا جواب دیتا ہے؟ ستون سنہ, میری عمر 60 سال ہے, میں 60 سال کا ہو چکا ہوں. حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ کے اللہ رب العالمین کے قریب ظاہر ہے کہ لیکن اب تو اور قریب آ چکے ہیں, اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اعمال امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من تجاوز ذلك, اور کہ میرے امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سے لے کر کے 70 سال کے درمیان ہے, وہ 60 سے لے کر کے 70 سال کے درمیان ہے. اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر کو کراس کر پاتے ہیں اور اس سے جو تجاوز کر پاتے ہیں. میرے بھائیو, حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے سامنے بات رکھی تو انسان کہنے لگا ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے نصیحت کرنے کا موقع مل گیا, اصلاح کا موقع مل گیا, اور کہنے لگا اس کا معنی کیا آپ کو معلوم, اس کا مطلب کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے. حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہی, ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. لہٰذا جب ہم اللہ کے پاس لوٹ کر کے جائیں گے تو ہمیں اپنے ہر کیے کا حساب و کتاب دینا ہے. ہم نے جوانی کیسی گزاری, ہم نے اپنے مال کہاں خرچ کیے, ہم نے اپنے علم کو کہاں خرچ کیا, ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے دے رہا ہے. وہ بوڑھا شخص ڈر گیا, خوف کھا گیا اور کہنے لگا فمن ہنا, بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ بوڑھا شخص جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری تھی, اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزاری تھی, حضرت فضیل اعیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے شخص سے کہا, کیا کہا میرے بھائیو, اس جواب کو لے کر کے جائیے. کیا فرمایا؟ احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضى, اے آدمی جو باقی زندگی بچی ہے, جو زندگی بچی ہے اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں گزار دو. یغفر لک ما قد مضى, نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے گزرے ہوئے زندگی کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں. لیکن کہیں اگر اس کے برعکس اس کے مخالف ہوا کہ تم نے باقی زندگی بقیہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزاری, لغویات میں گزاری, جس کو فجور میں گزاری, گناہوں میں گزاری, تو یاد رکھو بقیہ زندگی کا حساب و کتاب تو ہوگا ہی. جو زندگی گزر گئی ہے ماضی میں اس کا بھی حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا ہے. میرے بھائیو, ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمر 50 سال, کسی کی عمر 60 سال, کسی کی 65, کسی کی 70. کتنے ایسے نوجوان ہیں, بچے ہیں پڑھنے والے, جن کی عمر 20 ہے, کسی کی 25 ہے. میرے بھائیو, ہر آتا ہوا نیا سال ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ سال اور مہینے تو آتے جاتے رہیں گے, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. میرے بھائیو, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, کیا فرمایا کہ ہر نفس کو جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں سانس لے رہی ہے ہر ایک کا خاتمہ یقینی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز کو فنا ہونا ہے, کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے دوام نہیں بخشی ہے, ہر ایک کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے. میرے بھائیو, ہر نئے سال کے آنے پر, ہر مہینے کے آنے پر ہم اور آپ ایک مہینہ, ایک قدم جو ہے قبر سے آخرت سے قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, اسی لیے ایسے موقع پر ہمیں آپ کو چاہیے کہ خوشی نہ منائیں. یہ خوشی منانا یہ دوستوں کا عقیدہ ہے, دوستوں کا شعبہ ہے, یہ یہودیوں کا, عیسائیوں کا شعبہ ہے. ان کے نزدیک خوشی منائی جاتی ہے, جبکہ مسلمانوں کا سال تو ہندی سال سے شروع ہوتا ہے, محرم کے مہینے سے
لیکن وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں دی ہے. خوشی منانے کی مسلمانوں کو صرف دو موقع ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ گئے ہجرت کر کے, وہاں کے لوگ نوروز مناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ان اللہ عبدکم, کہ اللہ رب العالمین نے تم جو رمضان کے موقع پر خوشی مناتے ہو, اس خوشی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں دو روز خوشی کے دیے ہیں, ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جو زندگی ملی ہے اسے کس طریقے سے اچھے کاموں میں گزارنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, مشہور و معروف حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غنیمت خمسن قبل خمسن, یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حیات کا قبل موتک, یہ موت, یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے اسے غنیمت سمجھو. موت کس کو کب آپ پکڑے, کب کس کو اپنا جو ہے اپنے مٹھی میں کر لے, کسی کو نہیں معلوم. موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم, اسے وقت بھی رکھا گیا میرے بھائیوں. اسی لیے جو زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے, حیات دی ہے, آپ کو صحت کو عافیت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے, اسے اچھے کاموں میں استعمال کیجیے, عبادتوں میں استعمال کیجیے, اور کسی بھی طریقے کا بہانہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. میرے بھائیوں, کل قیامت کے نزدیک, کل قیامت کی رات کا کوئی بھی بہانہ, آپ کی کوئی بھی عذر اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. لیکن آج کے زمانے میں ہم کیا دیکھتے ہیں, افسوس کیجیے, کچھ لوگ ایسے ایسے بہانے کرتے ہیں کہ میں تو دکان میں اکیلا بیٹھتا ہوں, میرا گھر تو مسجد سے بہت دور ہے, لائے راستے خراب ہے, یا اسی طریقے سے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, مجھے نماز کی کوئی تک یاد نہیں ہے, مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے. اس طریقے سے لوگ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. میں اگر دکان بند کر کے مسجد میں آؤں گا, میرے گاہک میرے کسٹمر باہر جائیں گے. لوگ اس طریقے سے بہانے کرتے ہیں. میرے بھائیوں, کوئی بھی بہانہ اس دنیا میں دو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا آپ کی کوئی بھی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا, اور نہ ہی آپ کو کوئی مہلت دی جائے گی. اس لیے جو زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے اسے غنیمت سمجھیے, اور عبادت و بندگی میں جو ہے اپنی زندگی کو گزاریے. قبل شغلی, اور یہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو خالی اوقات دیے ہیں اسے مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ, کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت کی نعمت, الصحۃ والفراغ, اور یہ جو ہے فراغ کی نعمت, طاقت کی نعمت, اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اسے غنیمت سمجھیے اور اسے بھی کسی طریقے سے ضائع مت ہونے دیجیے. آپ اپنی صحت کے ساتھ ہیں, آپ کے اللہ رب العالمین آپ کو نوازی ہے. کب کوئی انسان کس بیماری کا شکار ہو جائے, کس بیماری کا انسان شکار ہو جائے, کبھی ایکسیڈنٹ کا انسان شکار ہو جاتا ہے, کبھی کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے, جس کے چلتے وہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا, وہ انسان بیٹھ کر نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. اس لیے اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے اس کو جوانی سے نوازی ہے, آپ کو صحت عافیت سے نوازا ہے, اسے غنیمت سمجھیے, ورنہ آپ کو بھی وہ دن دور نہیں کہ کب کسی انسان کے حق میں, کبھی انسان کے حق میں جب کوئی وبا آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی انسان کس وبا کا شکار ہو جائے. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وصیحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی. ان 5 چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں رات کو اس دنیا کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنا ہے, بھلائی کے کام میں استعمال کرنا ہے. ہمیں کسی کی تکلیف کرتے ہوئے, کسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے. کسی دوسرے کے نقش قدم کرتے ہوئے ہمیں اپنے آخرت کو جو برباد نہیں کرنا ہے. برزخی زندگی کی بھلائی کے لیے اور برزخی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ایک انسان اس دنیا میں جتنا بھی زیادہ ہو سکے, جتنا زیادہ ہو سکے, عبادت اور بندگی میں, رونے دھونے میں اللہ رب العالمین کے سامنے کردانے گزارے, کیونکہ اسی انسان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, لیکن اس دنیا کی بے سماجی کو بتاتے ہوئے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل, اس دنیا میں زندگی کیسے گزارو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا.
اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے کیسے گزارنی ہے، کیا انکا غریب جیسے تم ایک اجنبی ہو اور آپ وہ سبھی ایک تم مسافر ہو. ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ ایک دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی کہیں جاتے ہیں جہاں ہم سے کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں. وہاں پر ہم جانے کے بعد اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور ہم دل نہیں لگاتے وہاں کے ہم ہوٹلوں میں جا کر اپنے اوقات کو ظاہر نہیں کرتے. میرے بھائیوں اس یہی مثال دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں مسافر کی طرح ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو. میرے بھائیوں آج دقت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ لوگ گرمی کا موسم آ رہا ہو، لوگ گرمی کے موسم کو آنے سے پہلے ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں، گھروں میں ایسی کولر لگاتے ہیں، پنکھے لگاتے، گرمی سے بچنے کی ہر طرح کوشش کرتے ہیں. ٹھنڈی کا مہینہ آ رہا ہو، ٹھنڈی کا سیزن آ رہا ہو، لوگ اس ٹھنڈی سے بچنے کی ہر طرح سے تیاری کرتے ہیں. لیکن آخرت کی تیاری میں ہم اور آپ کتنے پیچھے ہیں، قبر کی تیاری میں ہم اور آپ کتنے پیچھے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بغیر جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں ہمیں رات کو زندگی اللہ رب العالمین نے عنایت کی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی اپنی زندگی گزاریے ایک مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح. اور حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، صبح کرو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. میرے بھائیوں کبھی کسی کون سا انسان کب کون بھائی جو اللہ رب العالمین کے پیارا ہو جائے ہمیں نہیں معلوم ہے. اسی لیے ہمیں رات کو اچھی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اپنی موت کے ہمیشہ تیار رہنا ہے. موت مانگنی نہیں ہے لیکن موت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اگر ایسا کریں گے میرے بھائیوں اور جنت کے لیے اپنے کوشش کریں گے، جہنم سے بچنے کا کام کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کے شامل حال ہوگا. اور اسی انسان کو اللہ رب العالمین نے کامیاب کرا دیا. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا حقدار بنا دیا جائے، صحیح معنی میں وہی انسان کامیاب ہے. میرے بھائیوں جنت کا حقدار بننے کے لیے ہم آپ جو کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، اس دنیا میں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے ہر کوئی بھی بہانہ آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اور اللہ رب العالمین سے عمل کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. جیسے اس رجب کے مہینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں تو ہمارے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرما، رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. میرے بھائیوں ابھی رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے، اس کی ابھی سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے. کوئی انسان اس رمضان کے مہینے کو پائے، کوئی انسان اس سے محروم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اسے ہمیں آپ کو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے دعا ساتھ میں ضرور کرنا ہے. صحابہ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو قبول کرے یا نہ کرے. اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے ان اعمال کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم آپ نہیں بتا سکتے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی خاص اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں لغویات سے، گناہوں سے، نافرمانی سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کی ناکاری سے، دوسروں کی تکلیف سے، دوسروں کے نقش قدم سے بچنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات کے اعلان میں مسجد زہرا اہل حدیث کے تعاون کے لیے ظہیر آباد تلنگانہ سے بھائی آئے ہوئے ہیں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کا بھرپور تعاون کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.
اس مسجد کے آپ جتنا بھی تعاون کریں گے اللہ رب العالمین اس گھر کے اللہ رب العالمین آپ کو ضرور اس کا پتہ عطا فرمائے گا، اس لیے نکلتے ہی ضرور اس مسجد کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى